ਚੱਲ ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਣ ਸਾਰੀ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ہم ذات پات، برادری، قوم، جاتی کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، بالخصوص ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کے اندر یہ تصورات کیسے پیدا ہوئے، اور یہ تصورات پھر جب برٹش راج یہاں پہ قائم ہوتا ہے، انگریزوں کی حکومت کے دوران ان تصورات کو کتنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اس معاشرے کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہم نے یہ سوال سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا 21ویں صدی کے اندر پاکستانی سماج اور پاکستانی معاشرہ ان دقیانوسی تصورات کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے بہترین قیمتی ذہن جو ہیں وہ اس انفیریورٹی کمپلیکس کے ساتھ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں، کہ جہاں پہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو جو کہ سو کالڈ، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوئر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کلاس کے بچے بچیوں کے لیے یہ کتنا بڑا ہم نے ایک جہنم بنا رکھا ہے۔ ہمیں یہ سوالات بطور قوم، بطور سماج اور بطور حکومت خود سے پوچھنے ہوں گے کہ کیا اس تصورات کے ساتھ کہ جہاں پہ ہم نے وائٹ کالر جابز کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، یعنی کہ وہ طبقہ، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ کسی اور سروسز سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی شعبے جو ہیں، وہ بنیادی طور پر سسٹم کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، وہ سسٹم سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، وہ سسٹم کو دولت پیدا کر کے نہیں دیتے۔ سسٹم کو دولت پیدا کرنے والے لوگ یہ ہاتھوں سے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو محسن نقوی نے جن کے لیے کہا تھا کہ پتھر کوٹنے والوں کو شیشے جیسی سانس ملے، محسن روز دعائیں مانگے زخمی ہاتھوں والے لوگ۔ عزت جو ہے وہ ان براؤن کالر جابز کے لیے ہے، ان زخمی ہاتھوں والے لوگوں کے لیے ہے۔ عزت کا تصور جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ تبدیل کرنا ہوگا۔ پاکستانی سماج اور پاکستانی معاشرے نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم اس ذات پات کے انفیریورٹی کمپلیکس کے اوپر ترتیب شدہ اس نظام کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے، ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اپاہج اور مفلوج ہی رہے گا۔ یہ بات آپ کے لیے بہت دلچسپی کی باعث ہوگی جو کہ میں نے پروفیسر سریندر جوکٹر صاحب کے حوالے سے سنی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ سویڈن میں تھے تو سویڈن یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کے دوران ان کو اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سویڈن میں گیا اور اپنے بچے کے ایڈمیشن کے بعد جو اسکول نے مجھ سے سب سے پہلے ڈاکومنٹ مانگا وہ میری پے سلپ تھی، اینڈ آئی واز سرپرائزڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ انہوں نے نہ میرا نام، نہ میری یعنی کہ وہ بنیادی معلومات کے بعد نہ انہوں نے کوئی قوم پوچھی، نہ انہوں نے میری نسل پوچھی، نہ انہوں نے میرے باپ دادا کے جو ہیں وہ تصورات پوچھے کہ میرے باپ دادا کون تھے۔ سویڈن لوگوں کے لیے، سویڈن کی ریاست کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سویڈن کی سوسائٹی کے اندر، وہاں کے معاشرے کی ویلفیئر کے لیے آپ فائنینشلی کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نئی سماجی شناخت جو کہ 21ویں صدی کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص ہمیں اس بات کی ترویج کرنا ہوگی۔ ہماری حکومت کو بھی اس بات کو سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، وہ نسل جو کہ جوتے بناتی ہے، جو کہ لوہے کے اوزار تیار کرتی ہے یا مٹی کے گھڑے تیار کرتی ہے یا اس طرح کی باقی چیزوں کو بناتی ہے، ان کی برانڈنگ کرنا ضروری ہے۔ ہمارا بینکنگ سسٹم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انٹرپرینیورشپ نہیں ہے تو انٹرپرینیورز کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو انٹرپرینیورز بنیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیلز مین کو بزنس مین سمجھ لیا ہے۔ بیسیکلی سیلز مین جو کہ ان لوگوں کی پروڈکٹس کو سیل کر رہا ہے، کسی کا بنایا ہوا جوتا سیل کر رہا ہے، کسی کے بنائے ہوئے برتن کو سیل کر رہا ہے، ہم اس کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان ہاتھوں کو، اس فن کو، اس سوچ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جس نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ سب سے اہم ضروری ہے، یہ سب سے اہم پہلو ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری حکومت ان لوگوں کو اس حوالے سے فائنانس کرے کہ یہ لوگ اپنا
ذہنی تخلیقی سرمایہ یہاں پہ وابستہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جابز نہیں مہیا کر سکتی۔ یقیناً گورنمنٹ جاب مہیا نہیں کر سکتی، لیکن گورنمنٹ کو وہ انفراسٹرکچر اور وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور وہ سماجی رویے تشکیل دینے میں عام لوگوں کی مدد کرنی ہوگی کہ جہاں پہ عزت کا مستحق جو ہے وہ کسی کے باپ دادا کی نام پہ وصول کی گئی جاگیریں نہیں، بلکہ ان لوگوں کو بنانا ہوگا جو لوگ اس مٹی سے وابستہ ہیں، جو لوگ اس مٹی سے اپنے لیے روزی تلاش کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس وطن کے لیے جو ہے وہ دولت پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ ان پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری حکومت، ہماری ریاست ان کا تحفظ کرے۔ وہ بلے شاہ نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون۔ تو بلیا کی جانا میں کون، عزت ذلت کا معیار جو ہے وہ میکسیمم گڈ فار دا میکسیمم پیپل کو بننا چاہیے، نہ کہ انگریز کا بنایا ہوا وہ نظام کہ جس نظام کے اندر اس نے پاکستانی سماج کو، ہندوستانی سماج کو کاشتکار اور غیر کاشتکار کے درمیان تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے تاریخی تصورات کو دوبارہ سے سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ بات کو آنے والی نسلوں کو سمجھانا ہوگا کہ ہماری تاریخ میں جو ہمیں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے اس میں کہاں کہاں پہ درست بات نہیں ہے، اور کہاں کہاں پہ ایمانداری سے جو ہے ہمارے پرکھوں نے فیصلے نہیں کیے ہیں۔ جب تک ہم اپنی ان ماضی کی گئی غلطیوں کا تجزیہ نہیں کریں گے، ہم اپنے ماضی کے اوپر سوالات نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنے مستقبل کا تعین نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے وہ ذات پات کے نظام کو سمجھنے اور سمجھانے کا مقصد کہ جہاں پہ جب آپ تاریخی طور پر اس بات کو سمجھ لیں گے کہ انسانوں کی کوئی ذات نہیں ہوتی، انسانوں کا کوئی قوم نہیں ہوتی آج کے دور کے اندر، بلکہ میرا خیال ہے یہ صدیوں سے انسان کی پہچان جو ہے وہ پیسہ ہوتی ہے، تو سب سے بڑی ذات پیسہ ہے۔ یہاں پیسے سے کوئی منفی تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دولت کو پیدا کرتے ہیں اور دولت پیدا کرنے کے بعد عام سوسائٹی کے اندر لوگوں کی فلاح کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بنانے میں وہ تخلیقی ذہن جو مدد کرتے ہیں، ہمیں ان کو عزت اور احترام اور ان کے بچوں کو عزت اور احترام سے مخاطب کرنا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے برابری کے تصورات اب وہ قدیم میتھولوجیز کے اوپر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں نئے تصورات، نئے زمانے کے مطابق نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہوگا۔ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔